جی میں اس میں ایک بڑا اہم سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کا مزاج ہی انٹروورٹ ہوتا ہے، یعنی وہ نا تنہائی پسند ہوتے ہیں، بچپن سے پتہ لگ جاتا ہے. میں نہیں کہتا کہ بڑے ہو کے ان کو آپ چھوٹے ہوتے دیکھیں نا تو وہ سب سوشل نہیں ہوں گے، وہ اکیلے بیٹھ جائیں گے، وہ کٹ آف کر لیں گے، وہ بات چیت نہیں کریں گے، یا وہ کمفرٹیبل نہیں فیل کریں گے رش کو، پبلک کو، لوگوں کو. اس کے مقابلے میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ انہیں ہر وقت ہیپننگ چاہیے ہوتی ہے، کچھ ہو رہا ہو، لوگ ہوں، بات کرنے کو. ایون کہ وہ اگر گاڑی میں سفر کرتے ہوئے، جہاز میں سفر کرتے، ٹرین میں سفر کرتے بیٹھ جائیں تو ساتھ والے کو 2 منٹوں میں دوست بنا لیتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ شیئرنگ شروع کرتے تاڑے بچے کہنے نے ساڑھے بچے کہنے نے، یعنی وہ تنہا رہ ہی نہیں سکتے. یہ جو مزاج ہے، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مزاج تو اللہ نے بنایا ہے، انسان جو ہے اس کی تخلیق ہے، اس مزاج کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو تھوڑے سے اکیلے رہنے والے ہیں؟ جی بالکل، ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے 5 بیسک پرسنالٹیز تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ 5 ٹائپس ہیں پرسنالٹی کی. جو انٹروورٹ لوگ ہیں ظاہر ہے کہ ان کا ایک تھوڑا سا سیٹ اپ، سرکل، ان کی چیزیں دوسرے لوگوں سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں، لیکن وہ انٹروورژن اگر صرف پرسنالٹی کا حصہ ہے نا، اور وہ کوئی مینٹل کنڈیشن نہیں ہے، تو وہ آپ کو ڈسکنیکٹ نہیں کرتا لوگوں کے ساتھ. آپ انجوائے کرتے ہیں اپنا سولیٹیوڈ ٹائم، آپ کو اچھا لگتا ہے کہ جب 2 گھنٹے فری کتاب پڑھ لی، گارڈننگ کر لی، کوئی اپنی میوزک سن لیا، اپنی ہابی انجوائے کر لی، اور پھر دین یو گیٹ بیک ٹو ادر پیپل فار ورک اور دوسری چیزوں کے لیے. یہ جو لونلینس کی کنڈیشن ہے نا، وہ ایک تھوڑی سی ہمیں ایک طرح سے سمجھے کہ ایک مینٹل کنڈیشن کے طور پہ میں اس کو لیتی ہوں، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. جیسے آپ دیکھیں اس وقت ہمارے ہاں جو لوگ اولڈ ایج میں چلے جاتے ہیں، وہ لوگ بھی ایک طرح سے وہ شکار ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی اتنا زیادہ اپنے اندر انکلوسیو نہیں لیتا، یا ان کو لوگ کہتے ہیں بڑے ہیں جی ابا جی ہوں نینا نو کی لے کے جانا ہے پارٹی یا فنکشن ہے چاہے گھر آرام کران، یہ والا سٹائل. مطلب ہم یہ اسے ان کی خدمت یا ان کی ایک خاطر مدارت کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ سکون میں رہیں، لیکن ہم انہیں ان نوئنگلی آئسولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے سوشل سسٹم سے. اسی طرح وہ لوگ جو ڈفرینٹ طرح کی ڈسیبلٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ ہمارے نارمل سوشل سرکلز کا حصہ نہیں بن سکتے. جیسے اگر کوئی بھی اسپیشل نیڈز کے بچے ہیں، ان کے پیرنٹس ہیں، آٹزم ADHD کے بچے ہیں، ان کے پیرنٹس ہیں، وہ ان بچوں کو کہیں نہیں لے کے جا سکتے تو وہ خود بھی نہیں جاتے، وہ لوگ بھی لونلینس کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ وہ اسپیشل پاپولیشنز ہیں جو ورنریبل ہو جاتی ہیں اس کنڈیشن کے اندر کہ وہ دوسرے لوگوں سے علیحدہ ہیں. جب پرسنالٹی یا صرف مزاج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر تھوڑی سی یہ چیز آتی ہے کہ جو اوور آل جو لوگ زیادہ تر پریفر کرتے ہیں ٹو اسٹے الون، وہ عام لوگوں کی نسبت ان کی لانگیویٹی بھی کم ہوتی ہے. یہ ریسرچ کہتی ہے کہ لونلینس جو ہے اس کا یہ حساب کتاب ہے. لمبی عمر نہیں ہوتی ان کی. نہیں، جو ایک تنہائی کا شکار لوگ جو ہیں یا اکیلے رہنے کو پسند کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کی کنڈیشن ایسے ہی ہے جیسے دن میں انہوں نے 15 سگریٹ اسموک کی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ جان یو پکسی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہی از اے سینئر پروفیسر جنہوں نے لونلینس کے اوپر بہت کام کیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ان کی ریسرچ کی فائنڈنگز ہے اوور دا ایئرز کہ 15 سگریٹ پینے کے برابر ہے ایک انسان کا جو لونلینس میں رہتا ہے اس کی وہ ہیلتھ ہوتی ہے. اور 16% آپ کا مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ڈیٹرمن ہے. اچھا جی، وہ لوگ 16% زیادہ جلدی دنیا سے چلے جاتے ایز کمپیئر ٹو نارمل پیپل. تو خوش رہنا جی بہت ضروری ہے. اور میں ڈاکٹر ویرا سے یہ بھی کہہ رہی تھی، انٹرسٹنگ بات یہ ہے، جیسے انہوں نے بھی مجھے کمپلیمنٹ کیا، میں نے ان کو کیا، کہ 3 انتہائی خوش رہنے والے لوگ جو ہیں نا وہ تنہائی کے اوپر پروگرام کریں، تنہائی پہ بات کریں. تو یہ موٹیویشن ہونی چاہیے ان سننے والے لوگ جو تنہا نہیں ہے، تنہا نہیں ہے، تو یہ موٹیویشن ہونی چاہیے ان لوگوں کے لیے جو تھوڑا سا آئسولیٹڈ رہنا پسند کرتے ہیں، کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ جڑا رہے، کنیکٹڈ رہے اور خوش باش اور خوشحال رہے.